بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقع البحث فی مقامات الاول۔ کل ہم نے متن پڑھا، موضوع یہ تھا کہ ایک امام میں کون سی صفات ہونی چاہیے اور کس حد تک ہونی چاہیے، امام کا علم کہاں سے اس کو ملتا ہے، کتنا ہوتا ہے، یہ تھا ایک کلی موضوع۔ آج اس کی تفصیل شروع کر رہے ہیں۔ تفصیل میں یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ چونکہ امام نبی کا نائب ہوتا ہے، چونکہ امام زمین پر اللہ کی حجت ہوتا ہے، چونکہ امام کی ذمہ داری ہے لوگوں کی ہدایت کرنا، امام کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، اور لوگوں پر اس امام کی اطاعت واجب ہے، لہذا امام ہر اس صفت سے متصف ہونا چاہیے، مزین ہونا چاہیے جو صفت حسنہ ہو، اور فقط یہ نہیں کہ وہ اس میں پائی جاتی ہو بلکہ وہ صفت کمال درجے کی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانشین نبی ہے۔ اگر نبی کسی خاص گروہ کے لیے ہوتا تو اس خاص گروہ سے افضل ہونا معیار ہوتا، لیکن چونکہ نبی پوری کائنات کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے وہ حجت ہے، تو لہٰذا نبی کو تمام انسانوں سے اوصاف حسنہ میں کمال درجے پر ہونا چاہیے، اور امام نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، بھائی نائب ہوتا ہے، ساری ذمہ داریاں نبی والی ہیں، صرف یہ ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، وحی تشریعی، جبکہ امام پر نہیں آتی۔ لہٰذا امام کو بھی اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے تمام صفات میں افضل اور اکمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر کسی صفت میں کوئی اور انسان امام سے آگے ہوا تو پھر اس انسان پر تو امام حجت نہ ہوں گے، اس پر تو امام کی اطاعت لازم نہ ہوگی، جبکہ امام اپنے زمانے کے ہر انسان پر حجت ہے، امام کی اطاعت اس کے زمانے کے تمام انسانوں پر لازم ہے، لہذا تمام صفات حسنہ میں بھی امام کو اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل اور اکمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر امام تمام اوصاف میں، ایک ایک نہیں گنتے، تمام اوصاف میں اگر اکمل و افضل نہ ہوا تو یہ لطف کے خلاف ہے، چونکہ ہم نے کہا امامت تقاضۂ لطف الہی ہے، تو پھر اکمل نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے اللہ کمال مطلق نہیں ہے، اللہ رحمت مطلق نہیں ہے، اس لیے کہ پھر اس سے اس کی غرض کا نقض لازم آئے گا۔ غرض تھی کہ ہر انسان کی ہدایت کریں، اور بعض انسان بعض چیزوں میں اگر خدا فرض کرو امام سے آگے ہوں تو پھر ان کی ہدایت تو نہیں کرے گا، یہ نقض غرض۔ اللہ کمال مطلق بھی ہے، رحیم مطلق بھی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام جو اللہ نے انجام دیتا ہو اور ہو جائے ایسا کہ اس سے اس کی نقض غرض لازم ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ باقی سارا ترجمہ ہے، خلاصہ یہی تھا۔ یقع البحث فی مقامات، ہم نے موضوع یہ شروع کیا تھا، آیت اللہ شیخ محمد رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے
کل کہ عقیدتنا فی صفات الامام و علم ہی، آج ہم اس کی شرح ایک ایک شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الاول، پہلی بحث اس میں ہے، دوسری انشاءاللہ علم کے بارے میں ہوگی۔ ان مقتضی کون الامام قائما مقام النبی فی جمیع شؤونہ الا تلقی الوحی، جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ امام نبی کا قائم مقام ہے تمام معاملات میں، تمام حالات میں، تمام حیثیت سے، سوائے تلقی وحی کے کہ نبی پر وحی آتی ہے، وحی تشریع، امام پر نہیں آتی، باقی تمام چیزوں میں امام نبی کا قائم مقام ہے۔ اب جب ثابت ہو گیا کہ امام قائم مقام نبی ہے تو پھر یہ لازم ہے، کیا اس کا تقاضا یہ ہے، نائب حقیقی ہونے کا تقاضا یہ ہے، ہوا تخلقہ باخلاقہ، وہ تمام عادات جو نبی میں تھیں وہ امام میں ہوں، اتصافہ بصفاتہ، جو صفات نبی میں تھیں وہ صفات امام میں ہوں۔ کیوں؟ اس بدون ذالک، اگر امام میں نبی والی صفات نہ ہوں، اگر امام میں نبی والی عادات و اطوار نہ ہوں، لا یتم الاستخلاف والنیابہ، تو پھر یہ صحیح حقیقی معنی میں نائب نبی نہیں ہوگا، یہ حقیقی معنی میں خلیفہ نہیں ہوگا۔ حقیقی نائب اور خلیفہ تو وہ ہے جو تمام عادات، اطوار، صفات میں اس کا جانشین ہو، اور یہ جانشینی کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں۔ وَمَاهُ لَا يَتِمُّ النَّقْلُ لطف، اور اگر امام میں نبی والی صفات پوری نہ ہوں تو اس کا مطلب پھر لطف الہی بھی تام نہیں ہوگا۔ لطف جو بندے کو اللہ کے قریب کرے، معصیت سے دور کرے، اور اگر صفات ساری نہیں ہوں گی تو پھر وہ لطف نہیں ہوگا، پھر وہ قریب نہیں کرے گا۔ ہوا نقض للغرض، اور اگر وہ صحیح نہیں ہوگا تو یہ نقض غرض، جس غرض کے لیے اللہ نے نبوت کے بعد نظام امامت قائم کیا، اگر امام میں وہ تمام صفات و عادات نبی نہ ہوں تو یہ نقض غرض لازم آئے گا۔ ٹھیک؟ وَمُخَالِفٌ لِمُقْتَضَىٰ عِنَایَتِهِ الْأُولَىٰ وَرَحِیمِیَتِهِ، اللہ کی رحمت، اس کی عنایات، اس کے لطف کے خلاف ہے کہ ایسے شخص کو نائب اور خلیفہ بنائے نبی کا جس میں نبی والی عادات و اوصاف نہ ہوں۔ نقض الغرض، اور اس سے نقض غرض الہیہ بعثت امامت لازم آتی ہے اور درست نہیں ہے۔ والمخالف لمقتضى عنایتہ تعالی لا یقع ولا یصدر، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایسی شے جو عنایات الہی کے خلاف ہو، قطعاً اللہ سے ایسی شے صادر نہیں ہوتی۔ یعنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالی جو فعل انجام دیتا ہے وہ فعل کامل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی کام کرے اور اس سے غرض الہی کا نقض لازم ہے، اس کی غرض پوری نہ ہو، مقصد پورا نہ ہو، نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ مَرَّ فِي بَابِ النُّبُوَّةِ، فصل ثانی باب نبوت میں یہ بات گزری، کیا؟ ان من اغراض البعثۃ، اللہ نے انبیاء اور رسول کیوں بھیجے؟ بعثت انبیاء اور رسول کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے استکمال النفوس، نفوس انسانی کو کمال تک پہنچانا، انسان کو اس کے معنوی کمالات تک پہنچایا جائے، اس لیے اللہ نے انبیاء اور رسول کتابیں بھیجی۔ فاللازم هو ان يكون النبی فی الصفات اکمل و افضل من المبعوثین الیہم، تو جب نبی کی بعثت کا مقصد ہے
لوگوں کو روحانی کمالات تک پہنچانا، ٹھیک ہے جی، تو ضروری ہے کہ تمام صفات میں نبی ان سب سے افضل اور اکمل ہو جن کی طرف اس نبی کو بھیجا جا رہا ہے۔ نبی افضل اکمل ہوگا تو ان کو مزید کمال بھی ملے گا۔ حتیٰ یتمکن لہ ان یہدیہم، اس لیے کہ نبی میں وہ صفات اکمل ہوں گی تو اس کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے، وَيَسْتَكْمِلْهُمْ، اور ان کو کمال معنوی کی طرف مزید لے کر جائے، وَيَنْقَادُ النَّاسُ لَهُ لِلتَّعَلُّمِ وَالِاسْتِكْمَالِ، اور لوگ بھی کمال نفسانی کے لیے اور سیکھنے کے لیے اس نبی کی طرف دوڑے چلے آئیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف متوجہ ہوں۔ کیوں؟ جب لوگ دیکھیں گے کہ ہر صفت میں یہ ہم سے آگے ہے، ہر صفت میں یہ ہم سے اکمل ہے، ہر صفت میں ہم سے افضل ہے، تب لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، ورنہ تو رجوع نہیں کریں گے۔ یہ ضروری ہے۔ فَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ مَبْعُوثًا إِلَىٰ قَوْمٍ خَاصِّينَ، مثلاً میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر نبی کسی ایک خاص گروہ کی طرف بھیجا گیا ہو، نبی کو بھیجا گیا ہے 50 بندے کا ٹولہ ہے، 100 بندے کا ٹولہ ہے، مثال کے طور پر ان کی طرف، فَلَازِمْ أَن هُوَ أَن يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، تو ضروری ہے کہ اس زمانے میں نبی جس گروہ کی طرف بھیجا گیا ہے، فرض مسئلہ ہے کہ ان سب سے افضل ہوگا تو لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، تو وہ لوگوں کو مزید کمال کی طرف لے جائے گا اور ہدایت کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَبْعُوثًا إِلَىٰ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیکن اگر نبی کسی خاص گروہ کی طرف، کوئی 100-50,000 بندے کی طرف نہیں، بلکہ نبی کو اللہ نے قیامت تک کے تمام انسانوں پر اپنی حجت بنا کے بھیجا، جیسا کہ ہمارے آخری نبی تھے، فَلَازِمْ هُوَ أَن يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِهِمْ، تو پھر لازم ہے جب مبعوث الیہم، کہ جب جن کی طرف بھیجا گیا وہ قیامت تک کے تمام انسان ہیں، تو پھر لازم ہے کہ نبی بھی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے تمام صفات میں افضل اور اکمل ہو۔ اذ لولا ذالک، اس لیے کہ اگر ان تمام مبعوث الیہم سے، تمام ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجا گیا، اگر وہ افضل نہ ہوگا، اکمل نہ ہوگا، لما تیسرت الہدایت والاستکمال، تو ہدایت اور کمال میسر نہ ہوگی۔ یعنی کیا؟ وہ ہدایت نہیں کر پائے گا۔ اگر فرض کرو جن کی طرف بھیجا ہے ان میں کوئی صفت اس سے زیادہ پائی جاتی تو کیا ہدایت کرے گا؟ کیسے ان کو کمال کی طرف لے جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لما تیسرت الہدایت والاستکمال بالنسبت الی جمیعہم، اگر تمام سے افضل نہیں ہوگا تو پھر تمام کی ہدایت اور استکمال بھی اس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ مع انہم مستعدون لذالک، جبکہ ان میں یہ استعداد ہے کہ ان کی ہدایت کی جائے، ان میں یہ استعداد ہے کہ ان کو مزید کمال کی طرف لے جایا جائے۔ پس فرماتے ہیں وَلَا يُسَاعِدُ عِنَایَتَهُ الْأُولَىٰ وَإِطْلَاقَ رَحِیمِیَتِهِ، پس اس کا تمام سے افضل نہ ہونا یہ اس کی عنایت اولیٰ، مطلب اس کے کمال مطلق اور رحیمیت کے موافق نہیں ہے، وَنَقْصٌ لِغَرَضِهِ، اور یہ اس سے اس کی غرض کا نقص لازم آتا ہے، هُوَ لَا يَصْدُرُ مِنْهُ، اور کبھی بھی اللہ سے ایسا فعل صادر نہیں ہوتا جس سے نقص غرض لازم ہے۔ نقص غرض کیوں لازم آ رہی تھی؟ کہ اگر ہم فرض کرتے کہ نبی تمام انسانوں سے افضل نہیں تھا تو، لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ نبی تمام انسانوں سے جن کی طرف بھیجا گیا ان سے افضل ہے، تو یہی اس کے کمال مطلق ہونے کا تقاضا ہے، یہی اس کی رحمت مطلق کا تقاضا ہے، یہی اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اور اس سے اس کی نقض غرض بھی لازم نہیں آتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ہو گئی نبی کی۔
فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي النَّبِيِّ، اب ہم نے جب کہا کہ بعثت کا مقصد کیا تھا، لوگوں کی ہدایت کرنا، لوگوں کو کمال نفسانی کی طرف لے جانا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ جس نبی کو بھیجا جا رہا ہے وہ نبی ان سب سے افضل اور اکمل ہو۔ جب نبی میں یہ ثابت ہو گیا لازم ان یکون الامام ایضا، تو پھر امام میں بھی یہ لازم ہے کیا، افضل الناس فی سماعت الکمال، کہ وہ تمام صفات جو صفات کمال ہیں، جو صفات حسنہ ہیں، امام کو تمام لوگوں سے ان صفات میں افضل ہونا چاہیے۔ من شجاعت، شجاعت بہادر ہونا صفت کمال، امام سب سے بڑا بہادر ہو۔ وقرم سخاوت صفت کمال، امام سب سے بڑا سخی ہو۔ عفت پاک دامنی صفت کمال، امام سب سے کمال ہونا چاہیے۔ صدق سچ صفت کمال، امام سے بڑا سچا کوئی نہ ہو۔ عادل عدالت صفت کمال، امام سے بڑا عادل کوئی نہ ہو۔ ومن تدبیر وعقل، تدبیر امور اور عقل کے لحاظ سے، یہ ساری چیزیں عقل و شعور یہ صفات کمال ہیں۔ وحکمت وعلم وحلم وخلق، تمام لحاظ سے امام یا خلق بھی کرے ہوں، یعنی اس کی خلقت کے حوالے سے، جو خلق و عادات کے لحاظ سے جو بھی کریں، ہر لحاظ سے علم فلاں سب میں امام اپنے زمانے کے سب لوگوں سے افضل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قائم مقامہ، چونکہ امام قائم مقام نبی ہے، نائب عنہ، امام نائب نبی ہے، فی جمیع الامور والشؤون الا فی تلقی الوحی، تمام امور میں، تمام حیثیات میں امام نبی کا نائب اور قائم مقام ہے، سوائے وحی کے۔ ہاں وحی البتہ نبی پر آتی ہے، وحی تشریح امام پر نہیں آتی۔ وَهَذِهِ النِّيَابَةُ، اور یہ امام جو نبی کا نائب ہے، یہ نیابت اس وقت تام نہیں ہوتی الا بالاتصاف المذکور، جب تک نبی کی طرح امام تمام صفات کمال میں زمانے کے تمام انسانوں سے افضل نہ ہو، وہ حقیقی نائب نبی ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک۔ وَلَعَلَّ عَلَيْهِ اشار المحقق اللاہیجی، ان کا ذکر پہلے آیا تھا، محقق اللاہیجی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو یوں بیان کیا، انداز ہوتا ہے نا ہر صاحب کتاب کا، ایک عبارت کا، اس کا انداز یہ، انہوں نے اس مطلب کو یوں بیان کیا، وہ فرماتے ہیں لا بد ان یکون الامام فی غایت التفرد فی استجماع انواع الکمالات والفضائل، کہ ضروری ہے کہ امام کمالات و فضائل کی تمام انواع، جتنی بھی اقسام ہیں کمال کی اور فضائل کی، امام ان سب کو اپنے اندر رکھنے میں منفرد ہونا چاہیے، کہ اس جیسا اور کوئی نہ ہو، جو صفات ہو، یعنی جو کمالات جو فضائل امام میں ہوں ہر لحاظ سے، اس میں امام منفرد ہو، اس جیسا اور کوئی نہ ہو۔ کیوں؟ حتیٰ تطیع وتنقاد له جمیع الطبقات من الشرفاء والعلماء، تاکہ تمام معاشرے کے باعزت لوگ، علماء، سارے کے سارے اس کی اطاعت بھی کریں، چونکہ وہ منفرد ہے، ہر صفت کمال اور فضیلت میں منفرد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اطاعت بھی کریں، اس کی اقتداء میں جائیں، اس کی پیشوائی کو قبول کریں، اس سے ہدایت لیں، بحیث لیس لأحد منہم عار فی الاتباع، امام فضائل و کمالات کے لحاظ سے اس منزل پر ہو کہ کسی بھی انسان کو اس امام کی اطاعت کرنے میں عیب، ننگ، بےزتی شمار نہ ہو، خوش ہو کہ ان کی جائے، اور ہر بندے خوش ہو کہ وہ اس کی اقتداء میں جائے، اس سے رہنمائی لے۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ سے محقق لاہیجی۔ مضافاً الی ما فی تجرید الاعتقاد و شرح، اسی طرح
شرح تجرید میں بھی یہ جملے آئے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں، بس وہ فرماتے ہیں کہ ان الامام یجب ان یکون افضل من رعیتہ، امام کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی پوری رعیت، یعنی جن پر امام چونکہ پوری کائنات کا ہوتا ہے لہذا ان سب سے افضل ہو۔ کیوں افضل ہو؟ وجہ یہ ہے لأنہ اما یکون مساویا لہم، چونکہ اگر ان سے، چونکہ تین صورتیں ہیں، یا امام اپنی اس رعیت کے مساوی ہوگا، او انقص منہم، یا ان سے بھی پست ہوگا، او افضل، یا ان سے سب سے افضل ہوگا۔ والثالث هو المطلوب، جو تیسری قسم ہے یہی ہمارا مطلوب ہے کہ امام کو اپنی رعیت سے افضل ہونا چاہیے۔ والاول محال، جو پہلی صورت ہے کہ رعیت اور امام برابر ہوں، یہ محال ہے۔ کیوں؟ لأنہ مع التساوی یستحیل ترجیح علی غیرہ، کیوں؟ جب رعیت اور امام برابر ہیں تو پھر ایک کو امام اور دوسرے کو ماموم کیوں بنایا جائے؟ ترجیح بلا مرجح ہے۔ عقل کہتا ہے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے تو کوئی مرجح ہونا چاہیے۔ جب سارے برابر ہیں تو پھر کیوں کہیں کہ یہ امام ہے، اس کی اطاعت واجب ہے اور تم نہیں ہو؟ جب ہیں برابر تو یہ قباحت لازم آتی ہے۔ اور دوسرا انقص منہم، وہ بھی محال ہے کہ رعیت افضل ہو اور امام مفضول ہو۔ کیوں؟ لأن المفضول یقبح عقلا تقدیمہ علی الفاضل، اس لیے کہ عقل کہتا ہے مفضول کو فاضل پر ترجیح دینا، مقدم کرنا کبیح ہے، یہ عقل کہتا ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی حکم عقل کی تائید قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ بھی کرتی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 35، انہوں نے چھوٹا سا ٹکڑا لکھا ہے، میں آپ کو پوری آیت سناتا ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 35، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ بلاغ القرآن نے اس کا ترجمہ یہ کیا، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ کہہ دیجئے حق کی طرف صرف اللہ ہدایت کرتا ہے، تو پھر بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو یقین اس بات کا کہ جو ہدایت کرتا ہے وہ افضل ہے، اور جس کو خود اپنے رستے کا پتہ نہ ہو، وہ خود کسی کا محتاج ہو، اس نے پھر کیسے ہدایت کرنی اور کیا افضلیت؟ تو یہ قرآن یہی کہتا ہے کہ مفضول فاضل پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ وَلِذَلِكَ قَالَ الْعَلَّامَةُ قُدَّسَ سِرُّهُ، حضرت علامہ ہلڈی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نہج الحق میں یوں فرماتے ہیں، ان کا علامہ ہلڈی فرماتے ہیں، اتفق الامامیہ، تو تمام امامیہ اثنا عشریہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کس بات پر؟ کہ الا ان الامام یجب ان یکون افضل من رعیتہ، کہ امام کو اپنی پوری رعیت سے تمام لحاظ سے افضل ہونا چاہیے، تمام صفات میں اپنی رعیت سے افضل ہو۔ وخالف الجمہور، البتہ عامہ اس کے مخالف ہیں، فجوزوا تقدیم المفضول الفاضل، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، مفضول کو فاضل پر مقدم کر سکتے ہیں، کہ جس کے صفت کم ہے اس کو ترجیح دیں، مقدم کرے اس پر کہ جس میں وہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں درست ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یہ مقتضائے عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی نص اور صراحت کے بھی خلاف ہے کہ مفضول کو افضل پر ترجیح دی جائے، فاضل پر ترجیح دی جائے، یہ درست نہیں۔ پھر ایک اور حدیث، وَيَشْهَدُ لِمَا ذُكِرَ مَا سَمِعْتُهُ، اس کی شاید ایک راوی کہتے ہیں میں نے خود سنا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے
فی ضمن حدیث، ایک حدیث کے ذیل میں، پوری حدیث نہیں ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، اس میں امام نے فرمایا ان الامام واحد دہرہ، امام اپنے زمانے کی منفرد شخصیت ہوتی ہے، لا یدانی ہے احد، کوئی اس کے قریب تک بھی نہیں جا سکتا۔ مراد کیا ہے کہ جن منازل اور جن مراتب اور جن کمالات پر امام ہوتا ہے کوئی اور اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ لا یعادلہ عالم، کوئی عالم ان کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ لا یوجد منہ بدل، کوئی شخص امام کا بطور بدل نہیں پایا جا سکتا، ہو سکتا۔ لا لہو مثل ولا نظیر، نہ امام جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہ کوئی بن سکتا ہے۔ کیوں؟ مخصوص بالفضل کلہ، تمام فضائل اس امام میں ہوتے ہیں، من غیر طلب لہو منہ، لا اس نے طلب نہیں کی ہوتی، ولا اکتساب، تو پھر کہاں سے آتی ہیں؟ بل اختصاص من المفضل الوہاب، اس حقیقی فضیلتیں دینے والے نے تمام فضیلتوں اور صفات کو خاص کیا ہوتا ہے اپنے اس عبد خاص انسان کامل انسان امام کو۔ وقال ایضا، اور علامہ نے فرمایا للامام علامات، امام کی کچھ علامتیں ہیں، کیسے؟ یکون عالم الناس، اپنے زمانے کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا۔ احکم الناس، تمام لوگوں سے زیادہ صاحب حکم، یعنی صحیح حکم فیصلے کرنے والا۔ وَأَتْقَى النَّاسِ، تمام زمانے کے لوگوں سے زیادہ متقی۔ احلم الناس، اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ حلیم بردبار۔ اشجع الناس، اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے شجاع ترین ہستی۔ اسخی الناس، اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے سب سے بڑا سخی۔ اعبد الناس، تمام لوگوں سے زیادہ عبادت کرنے والا۔ یولد مختوماً، جب امام مختونن، جب امام پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ ہوا ہوتا ہے، بعد میں نہیں کیا جاتا۔ وَيَكُونُ مُطَهِّرًا، امام باطہارت ہوتا ہے۔ یَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، امام اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہے جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ تو نتیجہ بحث مقام اول کا یہ ہو گیا کہ امام کو تمام صفات کمال میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل اور اکمل ہونا چاہیے، ورنہ جس غرض کے لیے نظام امامت بنایا گیا، اللہ نے یہ نظام قائم کیا، اس سے نقض غرض لازم آتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔